اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا بچھڑے کو معبود، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلۃ فی الحیات الدنیا، اور ذلت دنیا کی زندگی میں، وکذالک نجزی المفترین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جھوٹ باندھنے والوں کو، والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے کی برائیاں، ثم تابوا، پھر توبہ کی، من بعدہا، بعد اس کے، وآمنوا، اور ایمان لائے، ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، بے شک تیرا رب بعد اس کے البتہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب تھم گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، لے لی انہوں نے تختیاں، پکڑ لی انہوں نے تختیاں، وفی نسختہا ہدی ورحمہ، اور اس کے لکھے ہوئے میں ہدایت اور رحمت تھی، للذین، واسطے ان لوگوں کے، ہم لربہم یرہبون، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 رجلا، 70 آدمی، لمیقاتنا، واسطے ہمارے مقرر وقت کے، فلما اخذتهم الرجفہ، بس جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قال رب لو شئت اہلکتہم، کہا اے رب اگر تو چاہتا ہلاک کر دیتا ان کو، من قبل، اس سے پہلے، وإیایا، اور مجھے، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہلاک کرتا ہے بما فعل السفہاء، اس کاروائی پہ جو کی ہم میں سے بے وقوف لوگوں نے، ان ہی الا فتنتک، نہیں ہے مگر آزمائش ہے تیری طرف سے، تضل بہا من تشاء، بہکاتا ہے تو جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، اور تو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، انت ولینا، تو ہمارا حمایتی ہے، فاغفر لنا، پس معاف کر دے ہمیں، وارحمنا، اور رحم فرما ہم پہ، وانت خیر الغافرین، اور تو بہتر بخشنے والا ہے۔ گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ تشریف لے گئے، نیابت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو دے گئے۔ سامری کے کہنے سے انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور یہ ان کا بچھڑے کو معبود بنانا ارتداد تھا، گویا وہ مرتد ہو گئے، وقت کے پیغمبر کا دین انہوں نے چھوڑ دیا، لہذا ان کی سزا تجویز ہوئی قتل۔ وہ لوگ جنہوں نے جرم نہیں کیا وہ قاتل بن جائیں، جنہوں نے جرم کیا وہ مقتول بن جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں کی توبہ ہی قتل تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنا بڑا احسان ہے رب العزت کا، اللہ نہ کرے اگر کسی آدمی کا کوئی دماغ خراب ہو اور وہ اسلام سے پھر جائے تو پھر اسے توبہ کی توفیق مل جائے، وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ وہاں کا اور یہاں کا کیا فرق ہوا؟ ان کی توبہ قتل ہے۔ ہاں اگر یہ توبہ نہیں کرتا، اس کے اشکالات رفع نہیں ہوتے، اس کی تسلی تشفی نہیں ہوتی، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور وہاں ان کے لیے موقع ہی نہیں ہے، وہاں ان کی توبہ ہی قتل ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان کے کم و بیش جو افراد قتل ہوئے ان کی تعداد 70,000 بتلائی جاتی ہے۔ 70,000 لوگوں کے سر اتارے گئے،
70,000 لوگ قتل ہوئے۔ تھوڑی سی تفصیلات، ہر کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، لیکن توبہ میں کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو توبہ میں یہ ہے کہ جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑے، آئندہ عزم کرے میں نہیں کروں گا، اس پہ پشیمان بھی ہو، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کیوں کیا گناہ۔ اور اگر کسی کا حق دبایا وہ حق واپس کرے۔ حقوق دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، ایک وہ ہیں جن کا تعلق بندوں کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں اپنا حق معاف کر دیں، نہ چاہیں تو سزا دیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ بندوں سے جب تک معافی نہیں ملے گی اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ بندے اپنا حق معاف کریں گے تو معافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کچھ وہ حقوق ہیں جن کی قضا نہیں ہے، کچھ وہ حقوق ہیں جو قضا کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ شراب ہے، زناکاری ہے، ان کی قضا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں تو سزا دیں، چاہیں تو معاف کر دیں۔ نماز اگر کسی نے جان بوجھ کر چھوڑی، حلال سمجھ کر چھوڑی تو کافر ہو گیا۔ حلال نہیں سمجھتا، گناہ سمجھ کر چھوڑی تو گناہ گار ہے۔ اور توبہ کرتا ہے کہ اللہ میری توبہ 100 دفعہ توبہ کرے، 1000 دفعہ کرے، 1,00,000 دفعہ کرے، یہ جو نماز چھوڑی اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، یہ معاف نہیں ہوگی، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ اور بالغ ہونے کے بعد جتنی نمازیں ذمے ہیں سب کی قضا ایک ایک کر کے ادا کرنی ہوگی۔ اور قضا میں بھی تفصیل ہے، قضا کرتے ہوئے نماز کا تعین ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ 1 سال کی نمازیں ہیں، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مثلا 360 نمازیں فجر ہیں، 360 ظہر ہیں، اتنی عصر ہیں، پھر مغرب ہیں، پھر عشاء ہیں، پھر فجر ہیں۔ اب ایک ایک نماز ادا کر رہا ہے، وہاں یہ نیت کرے میرے ذمے جو فجر کی نمازیں ہیں ان میں پہلی ادا کر رہا ہوں یا میں آخری نماز ادا کر رہا ہوں، ظہر کی جو میرے ذمے ان میں پہلی ادا کر رہا ہوں یا آخری ادا کر رہا ہوں۔ اس تفصیل سے اگر نمازوں کی قضا کرے گا تو نمازیں قضا ہوں گی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ تو قضا کیے بغیر توبہ سے نمازیں معاف نہیں، بغیر قضا کے روزے معاف نہیں، بغیر قضا کے زکوٰۃ معاف نہیں، حج معاف نہیں، ان سب کی قضا ہے۔ بندوں کے حقوق جب تک معافی نہیں ملے گی بندوں کی طرف سے معافی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے اور لوگوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، کیا ہوگا؟ ہمارے جو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں نا، جو عبادات ہم نے کی ہیں، یہ تقسیم ہو جائیں گی ان لوگوں پہ جن کا حق دبایا ہے۔ آج نہیں احتیاط کرتے، کوئی کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کے مکان پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، موت یاد ہی نہیں ہے، مرنا یاد ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا بھی ہے یار۔ کوئی کسی کی رقم ہتھیا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کی دکان پہ قابض ہو کر بیٹھا ہے، عجیب عجیب حالات ہیں، بالکل خدا خوفی نہیں ہے۔ یہ ہمارے دوست ہیں قاری نوید صاحب، یہ معراج مچھلی والوں کے پاس کام کرتے ہیں، ان کے چھوٹا بھائی ان کو ساتھ لے کر آئے، کہتے ہیں میں مصروف تھا، میرا ایک دوست تھا۔ آج بہت ساری دوستوں کی مانی جاتی ہے نا، دوستوں کے ساتھ اس قدر گہرا تعلق کہ گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں، باپ کی کوئی پرواہ نہیں، ماں کی کوئی پرواہ نہیں، یہی دوست قاتل بھی بن جاتے ہیں، اور یہی دوست گویا کہ لے ڈوبتے ہیں دنیا کے برباد اور
ہلاک کرنے کا باعث اور سبب بھی بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا، وہ فارغ تھا، میں نے کہا یہ فارغ ہے، چلو اسے کچھ مصروف کرتا ہوں۔ میں نے یہ 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس سے انہوں نے 7 سال 8 سال پہلے، آج سے یوں کہہ لیں 16 سال 17 سال 18 سال پہلے، انہوں نے بازار کے اندر ایک دکان لی اور دکان میں 55 لاکھ روپے کا مال 18 سال پہلے ڈال کے اس دوست کو بٹھا دیا کاروبار کر۔ کہتے ہیں میں کبھی چلا گیا کبھی نہ گیا، حتیٰ کہ دکان کے بل میں ادا کرتا تھا، بسا اوقات آنے والے مہمانوں کا خرچہ میں ادا کرتا تھا، مزدوروں کی جو ملازم 5-6 ملازم تھے ان کا خرچہ ان کی تنخواہیں میں دیتا تھا، کبھی چلا گیا کبھی نہ گیا۔ کہتے ہیں بہرحال 6 سال تک میں باقاعدگی سے وہاں بیٹھ نہ سکا۔ 6 سال کے بعد جب میں نے جا کر بیٹھنا شروع کیا، ایک دن بیٹھا تو انہوں نے کہا جی پاجی کس حساب نال آندے ہو؟ میں نے کہا میری دکان میں اپنی دکان پہ تھا۔ کہتے ہیں وہ دن چلا گیا، دوسرا دن میں پھر گیا، پھر اس نے کہا پاجی تس کس حساب نال آندے ہو، کیسے آتے ہیں؟ میں پھر اس کی طرف دیکھنے لگا، میں نے کہا بھی میری دکان ہے میں اپنی دکان پہ آتا ہوں، پھر بات آئی گئی ہوگی۔ تیسرے دن پھر اس نے کہا پاجی کس حساب نال آندے ہو، کیسے آتے ہیں آپ؟ میں نے اس سے کہا بھی میری دکان ہے۔ اس نے کہا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کہنے لگا میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرا دوست ہے، میں نے اسے دکان کر کے دی ہے، رقم میں نے لگائی ہے۔ میں نے کہا یہ فارغ ہے، اس کا کچن چلتا رہے، یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے کہا کوئی ثبوت پیش کریں، کوئی گواہ پیش کریں۔ کہتے ہیں نہ میرے پاس گواہ تھے نہ میرے پاس ثبوت تھا، میں نے تحریر ہی کوئی نہیں کی۔ بازار کے لوگوں کو درمیان میں ڈالا، بازار کے لوگوں نے کہا یہ ثبوت پیش کریں، کہتے ہیں ثبوت میرے پاس نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ نے اس مال کی زکوٰۃ ادا کی؟ انہوں نے کہا میں تو زکوٰۃ تب ادا کرتا میں دکان پہ ڈیوٹی دیتا۔ میں نے کہا اس نے اس لیے نہیں دی کہ دکان اس کی نہیں تھی، آپ نے اس لیے نہیں دی کہ آپ ڈیوٹی پہ نہیں ہیں، دکان پہ بیٹھتے نہیں ہیں، لہذا دکان ان کے ہاتھوں سے چلی گئی۔ میں بات بتلا رہا ہوں جو وہ یہ ہے کہ خدا خوفی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے کہ مرنا بھی ہے یار، موت بھی ہے، حساب و کتاب ہے، قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، خوف خدا ہے ہی نہیں۔ تو خیر اگر کسی کا حق دبا لیا اور چلا گیا آدمی دنیا سے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے دیکھو بھئی اس کی نیکیاں ہیں جی اللہ، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، اس نے بہت سارے عمرے کیے ہیں، حج کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ چنانچہ اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کی زکوٰتیں وہ ساری اس کے کھاتے میں چلی جائیں گے۔ کچھ اور لوگ آ جائیں گے، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے غیبت کی تھی، اس نے چغلی کی تھی میری، اس نے مجھے تانا دیا تھا، اس نے مجھے گھور کے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھی دیکھو اس کے پاس کوئی نیکیاں ہیں، اللہ یہ تو خالی ہو چکا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حدیث میں ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس کے گناہ اس کے اوپر ڈالو اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ یہ دنیا کا نمازی، یہ حاجی، یہ زکوٰۃ دینے والا، یہ تہجد گزار، یاد وقت تسبیح پھیرنے والا جہنم میں جا رہا ہے۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ توبہ کی تفصیل کیا ہے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، خلق خدا کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ تو خیر بات سے بات نکل گئی۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنایا بچھڑے کو معبود، ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے، اس ذلت دنیا کی زندگی میں۔ اس طرح ہم بدل دیتے ہیں مفترین، افطرا کرنے والوں کو، جھوٹ باندھنے والوں کو۔ والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، ثم تابوا پھر توبہ کی، من بعد یا بعد اس کے، آمنوا اور ایمان لائے، بے شک تر رب اس کے بعد لغفور رحیم، البتہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا، پیچھے آپ نے سب نے پڑھا نا کہ آتے ہی تختیاں ایک طرف رکھیں، اپنے بھائی کی داڑھی اور سر کے بالوں کو پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح، تو وہ تختیاں اٹھا لی، وفی نسختہا ھدی ورحمہ، اس کے لکھے ہوئے میں ہدایت تھی اور رحمت تھی، للذین ہم لربہم یرہبون، ان لوگوں کے لیے کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، اب قانون تو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے کہ بھئی یہ تختیاں ہیں،
پڑھو ان کو، یہ تمہارے لیے ہے۔ اپنے وقت کی وہ کتاب سچی تھی، اپنے وقت کی وہ کتاب سچی تھی۔ تو یہ عقیدہ سمجھ لیں مسلمانوں کا کیا ہے، اہل سنت کا۔ قرآن پاک آسمانی کتابوں میں آخری کتاب ہے اور درجے میں سب سے اعلیٰ اور پہلے نمبر پہ ہے۔ قرآن پاک کے بعد تورات کا نمبر ہے، لیکن اصلی شکل میں آپ کو قرآن پاک ہی ملے گا۔ قرآن پاک کے علاوہ اور کوئی کتاب اصلی شکل میں نہیں ملے گی۔ یہ تو کوئی اہل کتاب بھی کہتے ہیں کہ ہماری کتابوں کے اندر تبدیلی ہو چکی ہے، رد و بدل ہو چکا ہے ان کتابوں میں۔ ان سے کہا پڑھو بھی ان کتابوں کو۔ اب وہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بڑی مشکلیں ہیں موسیٰ، بڑی مشکل ہے، کوئی آسان سی کتاب ہمیں لا کر دیں، آسان سے احکام ہمیں لا کر دیں۔ حیل و حجت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ قوم یہ کہہ رہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان میں سے ہر قبیلے سے 6 آدمی لے لو۔ 12 قبیلے تھے تو یہ 6 72 بنتے ہیں۔ دو نے کہا ہمیں تو تسلیم ہے۔ 70 لیے موسیٰ علیہ السلام طور پہ لے گئے۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 لوگ اپنے مقرر وقت کے لیے۔ جب پکڑا ان کو زلزلے نے، وہاں گئے تو وہاں زلزلے نے ان کو پکڑ لیا۔ یہ تفصیل پہلے گزر چکی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے یہ کلام کرنے والے کون ہیں آپ سے، ہم تو آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیخ آئی، اس کے ساتھ ہی زلزلہ طاری ہوا پہاڑ پہ۔ قال رب لو شئت اہلکتہم، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا وہ سارے لوگ مر گئے، فرمایا اے رب اگر تو چاہتا ان کو ہلاک کر دیتا اس سے پہلے اور مجھے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ کیا تو ہلاک کرتا ہے ہمیں، گویا کہ اس کاروائی کی وجہ سے جو ہم میں سے بے وقوفوں نے کی ہے، اے اللہ تو ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ اب وہ کاروائی تو بے وقوف لوگ کرنے والے، سزا تو ان کو ملنی چاہیے تھی۔ ان ہی الا فتنتک، نہیں وہ مگر آزمائش ہے تیری طرف سے، تضل بہا من تشاء، بہکاتا ہے تو جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا، تو ہمارا دوست ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم پہ رحم فرما، تو بہتر غافرین بخشنے والا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا حمایتی ہے، انت ولینا، تو ہمارا آقا ہے، انت ولینا، تو ہمارا مددگار ہے، فاغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، ورحمنا، ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین، تو بہترین معافی دینے والا ہے یا بہتر بخشنے والا ہے۔ غافرین، بہتر بخشنے والوں میں بخشنے والا ہے۔ یہ بات آگے چلے گی بھائی۔ ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا بچڑے کو معبود، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے، وذلہ، اور ذلت دنیا کی زندگی میں۔ دنیا میں یہ ذلت تھی کہ ان سے کہا کہ تم مقتول بن جاؤ، قتل ہو جاؤ۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں افطرا کرنے والوں کو۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے، ثُمَّ تَابُوا، پھر توبہ کی، مِن بَعْدِهَا، بعد اس کے، وَآمَنُوا، اور ایمان لائے، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا، بے شک تیرا رب اس کے بعد، الغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، جب تھم گیا موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، لے لی تختیاں، وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةً، اس کے لکھے ہوئے میں ہدایت تھی اور رحمت، لِلَّذِينَ، بات سے ان لوگوں کے، ہم لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، کہ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 لوگ، لِمِيقَاتِنَا، واسطے ہمارے مقرر وقت کے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ، کہا اے رب اگر تو چاہتا ہلاک کر دیتا ان کو، من قبل، اس سے پہلے، وَإِيَّاجَ، اور مجھے، أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا، کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے بعض بے وقوفوں کی کاروائی کی وجہ سے جو انہوں نے کی، منا، ہم میں سے، ان ہی الا فتنتک،
نہیں ہے مگر آزمائش ہے تیری طرف سے، تضل بہا من تشاء، تو بہکاتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتہدی من تشاء، ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، انت ولینا، تو ہمارا مددگار ہے، فاغفر لنا، بخش دے ہمیں، وارحمنا، اور رحم فرما ہم پہ، وانت خیر الغافرین۔